بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ومن اهتدى بهديه واقتفى أثره واتبع منهجه إلى يوم الدين. أما بعد. معزز بھائیوں اور میری محترم ماں اور بہنوں، آج کی اس بزم میں آپ تمام کا میں خیر مقدم کرتا ہوں، اور انشاءاللہ آج کے دن ہم لوگوں کی گفتگو جو ہے وہ سورہ انفال سے متعلق ہوگی، اور اللہ رب العالمین کے فیصلے بہت عجیب و غریب ہوتے ہیں، یعنی انسانی عقل اللہ تعالیٰ کی فیصلوں کی حکمتوں تک نہیں پہنچ سکتی، کسی مخلوق کی عقل نہیں پہنچ سکتی۔ یہ جو مناسبت ہے ابھی 17 رمضان کی، یہ مناسبت ہے غزوہ بدر کی۔ سترہ رمضان ہی کی مناسبت پر اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو جنگ بدر میں غلبہ دیا، اور بہت شاندار فتح ان کی ہوئی۔ تو بہتر یہ ہوا کہ آج کا درس جو ہے وہ غزوہ بدر کے بارے میں رکھا جائے، بعض ساتھیوں کی خواہش تھی۔ میں نے بتایا کہ آج ویسے بھی سورہ انفال کا درس ہے، جو سورہ انفال غزوہ بدر کے متعلق ہے ہی، اور غزوہ بدر کے فوراً بعد یہ صورت نازل ہوئی ہے۔ یہ بتا رہا ہوں کہ تقدیر کا آپ اتفاق دیکھیے، اللہ کے فیصلے۔ تو کچھ اس صورت کے تعلق سے کچھ باتیں ہم لوگ جانتے ہیں، جاننے کی کوشش کرتے ہیں انشاءاللہ، اور اس کے بعد غزوہ بدر کا جو سیاق ہے تھوڑا سا اس کو بتا کر پھر کچھ تفصیل میں جاتے ہیں جو اس صورت میں بیان کی گئی ہے۔ سورہ انفال، انفال جو ہے یہ غنائم کو کہتے ہیں، غنیمت کے وہ مال یا وہ اموال جو جنگ کے بعد دشمن جو مقابلے کے لیے آیا ہے اس کی فوج سے حاصل ہوتے ہیں، ان کو انفال کہا جاتا ہے۔ اور اس سورت کا نام جو انفال رکھا گیا ہے وہ اس لیے کہ جب جنگ بدر ہوئی تو اس موقع پر جو مال غنیمت آیا اور جسے چھوڑ کر کے مشرکین مکہ بھاگ گئے تھے، اور جو میدان میں کام آئے وہ کام آئے، جو قیدی بنے وہ قیدی بنے، اور باقی چھوڑ کے بھاگ گئے، تو اس پورے مال کو جمع کیا گیا، اور اس کے بعد جو لوگ وہاں پہ شریک تھے جنگ میں، یعنی مسلمان، ان کے پاس پہلے سے مال غنیمت کے متعلق کوئی حکم نہیں آیا تھا اللہ کی طرف سے۔ حکم آتا تو وہ ہرگز روگردانی نہیں کرتے، اور بدری صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم کے فضائل تو بہت ہی زیادہ ہے۔ حقیقت میں تمام صحابہ میں سب سے افضل صحابہ بدری صحابہ ہی ہیں۔ الحمدللہ۔ ہو سکتا ہے آپ لوگ یہاں مکلہ کہہ رہے ہو، اس لیے میں آپ لوگوں کو جو ہے یہدیکم اللہ و یصلح بالکم کہہ دیتا ہوں۔
معذرتاً، اس کا کوئی حل نہیں، بیچ میں جب چھینک آ جائے اس کا کوئی علاج حقیقت میں نہیں ہے۔ بعض لوگوں نے اس کے نسخے ایجاد کیے کہ جب چھینک آئے تو آدمی ناک دبائے، سانس نہ لے، لیکن یہ سارے علاج جو ہے نا لا علاج والے ہیں یہ، لہذا اسے کوشش نہیں کرنی چاہیے۔ ایک فطری انسان کے اوپر ایک چیز اللہ نے رکھی ہے اس کے نشاط کے لیے، اسی لیے اس پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا سکھائی کہ انسان اللہ کی تعریف کرے، اس کا شکر بیان کرے۔ خیر، آتے ہیں درس کی طرف۔ تو عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالی عنہ نے خود بیان کیا ہے، اور یہ حدیث مسند احمد کی ہے، کہا کہ ہم بدری صحابہ کے بارے میں سورہ انفال نازل ہوئی، جب یہ سورت اتری تو ہم نے آپس میں اختلاف کیا، کوئی کچھ کہنے لگا، کوئی کچھ کہنے لگا کہ جو زیادہ طاقتور ہے اس کو زیادہ حصہ ملنا چاہیے، جس نے زیادہ جو ہے مقابلہ کیا ہے اس کو زیادہ ملنا چاہیے، سب کی اپنی اپنی ایک ایک رائے الگ الگ تھی۔ تو کہتے ہیں فَنَزَعَهُ اللَّهُ مِنْ أَيْدِينَا، غنیمت کے مال کو اللہ نے ہمارے ہاتھ سے لے لیا، فَجَعَلَهُ إِلَى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور اسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے کر دیا۔ تو نبی اکرم علیہ السلام نے کیا کیا؟ فَقَسَمَهُ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فینا، نبی اکرم علیہ السلام نے صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم میں تقسیم کر دیا، یعنی جس کا غلبہ ہوگا، جو جتنا مال اٹھا پائے گا وہ لے جائے گا، یہ نہیں وہاں پہ ہوا۔ آپ نے انصاف کے ساتھ جتنے لوگ بھی شریک تھے، وہ 313 تھے، آپ نے ان مال کو تقسیم کر دیا۔ تو بنیادی طور پر اللہ تعالیٰ نے کیا کہا؟ کہا یہ لوگ آپ سے پوچھتے ہیں غنیمت کے اموال کے بارے میں، تو آپ ان سے کہہ دیجئے قُلِ الْأَنْفَالُ لِلَّهِ وَالرَّسُولِ، غنیمت کے اموال تو اللہ اور رسول کی ملکیت ہے، فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَصْلِحُوا ذَاتَ بَيْنِكُمْ، تم اللہ تعالیٰ سے ڈرو، اس کا تقوی اختیار کرو، اور آپس میں نفرت نہ کرو، اصلاح کرو، اور اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرو اگر تم مومن ہو۔ اللہ نے یہاں پیغام دیا ہے کہ اے ایمان والو، تم مال غنیمت کے لیے تو نہیں نکلے نا، تم تو رب کی رضا کے لیے نکلے ہو، تم نے تو یہ کلمہ جو پڑھا ہے وہ اپنے مالک کی رضامندی کے لیے پڑھا ہے۔ یہ دنیا تمہارے بیچ میں کہاں سے آ گئی؟ یہ دنیا نہیں آنی چاہیے، اللہ کی رضا آنی چاہیے، جس کے لیے تم نے عہد کیا ہے کہ ہم زندگی گزاریں گے، اور اسی عہد پر ہم اپنی زندگی بھی گزارنے کے بعد مکمل کریں گے، یعنی موت تک ہم اس کلمہ اخلاص سے نہیں پلٹیں۔ اور جہاں تک بدلے کی بات ہے، کلمہ پڑھنے، اسلام پر عمل کرنے، اس بدلے کی بنیاد پر تم نے اسلام نے قبول کیا۔ تم نے آخرت کے لیے کلمہ پڑھا ہے، تو تمہاری نمازیں، تمہاری قربانی، تمہارا جہاد، اور تمہارا مال کو خرچ کرنا، تمہارے صدقات و خیرات، سب کے سب آخرت کے لیے، لہذا دنیا میں بدلہ مت تلاش کرو۔ یہ اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کو بتایا۔ ایک منٹ، میں بھی آ رہا ہوں انشاءاللہ۔ جی، تو یہ سورت جو ہے نازل ہوئی غزوہ بدر کے بعد، اور اس کی ابتدا اللہ تعالیٰ نے مال غنیمت کی تقسیم سے متعلق حکم بیان کرنے سے کی، اسی جذبے کو بیدار کرنے کے لیے کہ مسلمانوں، تمہارا وجود
کل کا کل، اور تمہاری املاک، تمہاری جان، تمہارے اموال، سب کچھ اللہ کی ملکیت، اور تم نے رب کے حوالے کر دیا ہے۔ غنیمت حاصل کرنے کے لیے تم تو میدان جہاد میں نہیں آئے تھے نا، لہٰذا تم کو تمہارا بھولا ہوا سبق یاد دلایا جا رہا ہے۔ اس طرح سے اللہ تعالیٰ نے اس سورت کی ابتدا کی۔ یہ سورت نازل کب ہوئی؟ غزوہ بدر کے فوراً بعد یہ سورت نازل ہوئی، اور اسی لیے غزوہ بدر کے بعد جو سورتیں شروع میں اتری ہیں ان میں سے یہ سورت بھی ہے، یعنی اور بھی سورتیں اتری مدینے میں جب ہجرت کے بعد گئے نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام، اور بھی سورتیں اتری جیسے سورہ بقرہ وغیرہ ہے، لیکن غزوہ بدر کے بعد سورہ انفال اتری۔ غزوہ بدر کب واقع ہوئی ہے؟ سن 2 ہجری میں، یعنی ہجرت کے دوسرے سال۔ اچھا، اس سورت کا اور پھر جو سیاق ہے غزوہ بدر کا، پس منظر، غزوہ بدر کا پس منظر پہلے ہم آئیے جانتے ہیں۔ غزوہ بدر کا پس منظر ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم امن و سلامتی کے لیے مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ چلے گئے۔ ہجرت کرنا اس میں خود اس بات کا اعلان ہے کہ مکے والے جو مسلمانوں کو پریشان کر رہے تھے، ان کو نماز نہیں پڑھنے دے رہے تھے، طواف نہیں کرنے دے رہے تھے، کسی عبادت میں ان کو شریک نہیں ہونے دیتے تھے، ان پر طرح طرح کی سختیاں انہوں نے کر رکھی ہوئی تھی، اور بھی بہت سے ظلم ان کے ساتھ کر رہے تھے۔ ان کا جینا مکے میں دوبھر کر دیا تھا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید تک کرنے کی سازش کر لی تھی، اور وہ رات بھی مقرر کر لی تھی کہ آج آپ کو ہم لوگ قتل کریں گے۔ یہ قریش کے لوگوں نے کیا تھا۔ تو اپنی جان بچانے کے لیے، اپنا دین بچانے کے لیے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ رضی اللہ تعالی عنہ اپنے گھر، اپنے اموال، اپنی قرابتیں، اپنی تجارتیں، اپنی دکانیں، سب کچھ، اور اپنے تمام املاک اور جائیداد چھوڑ کر کے مکہ سے مدینہ چلے آئے تاکہ آپس میں کوئی جھگڑا نہ ہو۔ تو معلوم یہ ہوا کہ اسلام تو امن کا پیغام دے رہا ہے۔ اگر امن کا پیغام نہیں ہوتا تو کیا حکم آتا؟ حکم آتا کہ جو لوگ تم سے مقابلہ کر رہے ہیں، پریشان کر رہے ہیں مکے میں، تم بھی کیا کرو؟ تم بھی اینٹ کا جواب پتھر سے دو۔ لیکن یہ حکم نہیں آیا۔ مکے میں کیا حکم آیا؟ کفو ایدیکم، اپنے ہاتھوں کو روک کے رکھو، کوئی ظلم کرے صبر کرو اس پر، اس کا جواب صبر سے دو۔ 13 سال تک یہ حکم مکے میں رہا۔ تو امن و سلامتی کے متلاشی تمام کے تمام اہل اسلام مدینہ چلے گئے تاکہ وہاں جا کر وہ اسلام پر عمل کر سکے آزادی کے ساتھ، اور نہ وہ مکے والوں سے ٹکرائیں اور نہ مکے والے ان سے ٹکرائیں۔ یہ ان لوگوں نے اس لیے قدم اٹھایا، اور وہ سب اللہ کی رضا کے لیے کیا گیا۔ تو مکے والوں کو چاہیے تھا نا کہ بھائی وہ لوگ اپنے دین پہ عمل کر رہے تھے، چلے گئے یہاں سے، جان چھوٹی ہماری، اب ان کو اپنا جینے دو، ہم اپنا جو شرک کر رہے ہیں، کفر کر رہے ہیں، بت پوج رہے ہیں، ہم پتھر پوجتے رہے۔ لیکن مکے والے چین سے بیٹھے؟ چین سے نہیں بیٹھے۔ انہوں نے مدینہ اور اس کے اطراف میں موجود یہودیوں اور مشرکوں اور منافقوں سے تعلقات استوار کیے، ان کے ساتھ سازشیں کی کہ اسلام کو کیسے ختم کیا جائے، ہم لوگ مل کے ختم کریں گے۔ یہ پورا پلان
قریش کے لوگوں نے کیا مدینے والوں کے ساتھ مل کر کے، اور وہ اسی کی تیاریاں کرتے رہے۔ اس کے لیے انہوں نے سوچا کہ ہمیں جو ہے طاقت استعمال کرنی ضروری ہے، اور وہ ایسے کہ ہم اسلحے جمع کریں، فوج تیار کریں اور طاقت استعمال کر کے مدینہ پر حملہ کریں اور مسلمانوں کو ان کے گھروں میں جا کے ذبح کر کے آئیں۔ یہ پورا پلان مکے والوں نے کیا، عرب کے باقی مشرکین اور کفار یہودیوں کے ساتھ مل کر یہ پورا پلان کیا گیا۔ اس کے لیے پھر انہوں نے قریش کے گھر گھر سے، یعنی مکے میں موجود ایک ایک گھر سے اس کے پاس کیا دولت تھی، پیسے مانگے، بہت بڑا چندہ جمع کیا گیا اور اسے تجارتی قافلے کی شکل دے کر کے اس مال کو اور قافلے کو ملک شام بھیجا گیا۔ تو ملک شام سے انہوں نے تجارتی سامان بھی منگوائے اور اسلحے بھی منگوائے، وہ اسلحے جو کہ عرب میں عام طور سے نہیں ہوتے، کیونکہ ان کو مقابلہ کرنا تھا نا، مسلمانوں کے وجود کو مٹانا تھا نا، تو بہت طاقت ان کو چاہیے اس موقع پر۔ تو انہوں نے یہ پلان کیا کہ وہاں سے تجارت کا قافلہ آئے گا، اسلحے بھی لائے گا، اموال بھی لائے گا اور ترقی بھی ہوگی، ہم مالی لحاظ سے ہماری معیشت مضبوط ہو جائے گی، اور عرب کے اندر ہم ویسے بھی مالدار ہیں اور بھی مزید مالدار ہو جائیں گے، اور ہماری ہیبت قائم ہوگی، ہمارا سکہ جمے گا وہاں پر، اور جنگ کر کے مسلمانوں کو ختم کر دیں گے، اسلام کا وجود ہونے مٹ جائے گا اور پورا عرب دوبارہ کیا ہو جائے گا، شرک پرست ہو جائے گا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب قریش کے اس پلان کا پتہ چلا اور یہ پتہ چلا کہ وہ قافلہ شام گیا ہے اور واپس آ رہا ہے، اور اس قافلے کے سردار ابو سفیان صاحب ہیں، جو کہ بعد میں مسلمان ہوئے اور اسلام کے عظیم خادم ہوئے، اور پھر اسلام کا دفاع کرتے ہوئے اس مسلمانوں کے ساتھ مسلمانوں کی فوج میں وہ رہے، اور جنگوں کے اندر ان کی دونوں آنکھیں چلی گئی، بتا رہا ہوں، یرموک کی جنگ میں۔ تو اسلام کے عظیم جرنیل بنے بعد میں، لیکن یہ اس وقت کی بات جبکہ وہ اسلام نہیں لائے تھے، غزوہ بدر کے موقع پر۔ تو وہ قافلے کے سالار تھے، تجارت کا قافلہ لے کر کے واپس آ رہے تھے۔ نبی اکرم علیہ السلام کو اطلاع ملی تو آپ نے کیا کہا، صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ دیکھو، مجھے یہ بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ قریش کے لوگ ایک بہت بڑی جنگ کی تیاری کر رہے ہیں، اس بہت بڑی جنگ کا سامنا کرنے سے بہتر یہ ہے کہ ہم اس قافلے کو پکڑ کر اس کی کمر توڑ دیں، تاکہ یہ جو جنگی مال ہے یہ آئندہ آنے والی جنگ میں استعمال نہ ہو پائے۔ اس لیے آپ نے صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا، اور کہا کہ جو تیار ہو سکتا ہے جلدی تیار ہو جائے اور ہم نکلتے ہیں، پیچھا کرتے ہیں۔ نبی اکرم علیہ السلام کے ساتھ 313 صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تیار ہوئے۔ کسی کو وہم و گمان بھی نہیں تھا کہ وہاں جنگ کی نوبت آئے گی یا کفار قریش سے مقابلہ ہوگا، کسی کے تصور اور خیال میں بات نہیں تھی۔ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی نہ پتا تھا، نہ وحی آئی تھی، نہ اندازہ تھا آپ کو۔ تو صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے ذہن میں وہ تجارتی قافلہ تھا، اسی لیے کم تعداد میں لوگ گئے بھی اور باقی لوگ جو ہے وہ نہیں گئے، کیونکہ سب کو نہیں کہا گیا تھا کہ سب لوگ آؤ، سب کے حکم نہیں تھا نبی کریم علیہ السلام۔ تو
یہ لوگ جب بدر کے میدان کے قریب پہنچے تو وہاں پر کیفیت بدل گئی. وہاں کیا ہوا؟ ابو سفیان کو یہ خبر مل گئی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہ ہمارے قافلے کو روکنے کے لیے مدینہ سے مسلمان چل پڑے ہیں. تو ابو سفیان نے راستہ بدل لیا. مکہ سے جو شام کا راستہ تھا وہ بدر سے گزرتا تھا، اور بدر مدینہ سے قریب ہے، بدر کا مقام. اور بدر اصل میں وہاں پہ ایک کنواں تھا، اس کا نام تھا بدر. اس کی وجہ سے اس جگہ کو بدر کہا جاتا ہے. اب تو وہاں پورا شہر آباد ہے. تو ان لوگوں کو اندازہ نہیں تھا صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہ مقابلہ وہاں پہ کیا ہوگا. ابو سفیان کو جب پتہ چل گیا کہ مسلمان ہمارے لیے نکل گئے ہم کو پکڑنے کے لیے، تو ابو سفیان نے دو کام کیے. ایک تو یہ کہ مکے کی طرف ایک اپنے قاصد کو بھیجا، زمزم غفاری کو. کہا جاؤ اور مکے والوں سے کہو کہ تمہارا قافلہ لٹ جائے گا اور ہم سب ختم ہو جائیں گے، کنگال ہو جائیں گے. تم اپنے قافلے کو بچانے کے لیے آدمی بھیجو، نکلو فوراً نکلو. ہر آدمی نکل کر کے آئے. یہ ان لوگوں نے، مکے والوں نے اس پیغام کو سنا. تو وہ غفاری صاحب جو گئے ہوئے تھے انہوں نے کیا کیا کہ وہ صفا کی پہاڑی پر کھڑے ہونے کے بعد اپنی ناک کاٹ دی پہلے، تاکہ لوگ سمجھے کہ معاملہ بہت زیادہ حقیقت میں خطرناک والا معاملہ ہے اور یہ آدمی سچ بول رہا ہے. اور بتایا کہ ایسی صورتحال ہے، فوراً تم لوگ نکلو، قافلے کو بچاؤ. ایک کام ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ کیا. دوسرا کام کیا کیا تھا؟ دوسرا یہ کیا، انہوں نے راستہ بدل لیا بتایا، اور وہ سمندر کی طرف چلے گئے اور ساحلی علاقے سے ہوتے ہوئے وہ نکل کر کے مکے کی طرف پہنچ گئے. مکے والوں نے کیا کیا؟ مکے میں ابو جہل نے اعلان کیا، سرداروں کو جمع کیا کہ جس کے پاس جتنی طاقت اور اسلحہ ہے وہ لے، اور لے کر کے فوراً میدان جنگ کی طرف، غزوہ کدھر، مقام بدر کی طرف نکلے. کیونکہ ہماری انا کا مسئلہ ہے اس نے کہا، اور ہمیں مقابلہ کرنا ہے. اور یہ بہترین موقع ہے کہ ہم بدر کے میدان میں سارے مسلمانوں کو ختم کر دیں. تو ابو سفیان نے سب کو ترغیب دی، چڑھایا. اور ابو سفیان کہہ رہا ہوں، ابو جہل نے سب کو چڑھایا. اور قریش کے جتنے بڑے بڑے سردار تھے ان سب کو لے کر کے ابو جہل بدر کے میدان کی طرف آگے بڑھا. اس کے پاس ابو سفیان کا قاصد ایک اور دوسرا آیا، جبکہ ابو جہل کی فوج جو کہ 1000 کے قریب تھے، وہ لوگ بدر کے قریب پہنچنے والے تھے. اور ابو سفیان کا قاصد آیا اور اس نے کہا کہ ہمارا قافلہ نکل چکا ہے، تم لوگوں کو آگے جانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، تم لوگ واپس مکہ آؤ، ہم لوگ تیاری کریں گے اور آئندہ ایک فیصلہ کن جنگ کی تیاری کر کے حملہ کریں گے مدینہ. یہ ابو سفیان کا پیغام آیا ابو جہل کے پاس. ابو جہل نے کیا کہا؟ نہیں، ہم تو اب نکل چکے ہیں، اور نکلنے کے بعد واپس آنا ہماری شان کے خلاف ہے. وہ ایک ہمارے ساتھی تھے، وہ میرے ساتھ کبھی گاڑی پر بیٹھتے سفر کرتے تو کہتے کہ گاڑی میں جب گیئر لگاتے ہیں تو ہمیشہ آگے کا گیئر ہونا چاہیے. گاڑی میں کبھی ریورس کرنا ہوتا ہے نا تو بیک گیئر بھی لگایا جاتا. کہتے تھے نہیں، بیک گیئر کبھی نہیں لگانا ہے، ہمیشہ آگے کا گیئر لگانا ہے اور آگے بھاگتے رہنا ہے، کیونکہ دنیا بڑی تیزی سے آگے بھاگ رہی ہے. یہاں مجھے وہ بات یاد آئی. تو یہی اسی طرح کی بات ابو جہل صاحب نے کہی. کیا کہا؟ کہا نہیں، ہم نکل گئے، واپس کیوں آئیں گے؟ عرب کے لوگ کہیں گے دیکھو آئے تھے نکل کے بھاگ گئے، پھر ہم تو بدر پہنچیں گے اور وہاں ہم قیام کریں گے اور وہاں پر ہم
کئی دن تک رکیں گے اور وہاں اونٹ ذبح کریں گے، دعوتیں اڑائیں گے، اور اس کے بعد ناچنے والیاں اور ہمارے گویے کیا کریں گے؟ گویے ہم کو گیت سنائیں گے، وہ ترنم کے ساتھ راگ فرمائیں گے، اور ہماری ناچنے والیاں جو ہیں وہ سب نچنیاں جتنی بھی ہیں وہ وہاں پر ہمیں خوش کریں گی، اور ہم ان کے ناچ کو دیکھ کر کے وہاں پر خوشی منائیں گے، اور یہ خبر پورے عرب میں پھیل جائے گی کہ بڑے بہادر لوگ ہیں یہ لوگ، اور کسی سے ڈرتے نہیں، اور پورے عرب کے اوپر ہماری ہیبت قائم ہو جائے گی۔ یہ ان لوگوں نے کیا۔ اس کے بعد ابو جہل قافلے کو لے کے بدر کے میدان کی طرف بڑھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی بدر کے میدان کی طرف پہنچ چکے تھے، اور آپ نے وہاں پڑاؤ ڈالا ہی تھا۔ پڑاؤ آپ نے ڈالا ایسی جگہ جو اونچائی کا علاقہ تھا، اور وہاں پر جو کنویں تھے، پانی کے چشمے تھے، وہ نیچے کے علاقے میں تھے۔ تو اس موقع پر نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کو ایک صحابی نے مشورہ دینے سے پہلے بلکہ آپ سے سوال کیا کہ یہ جو آپ یہاں رکے ہوئے ہیں، اللہ تعالیٰ کا حکم ہے یا آپ کی اپنی رائے ہے؟ آپ نے کہا نہیں، میری اپنی رائے ہے۔ کہا نہیں، جنگی چال تو یہ نہیں، جنگی چال تو یہ کہ آپ پانی کے قریب رہیے۔ اگر دشمن پانی کے پاس اترے گا، چشمے کے پاس یا کنویں کے پاس، تو وہ ہم مسلمانوں کو پانی نہیں پینے دے گا، تو ہماری قوم، ہماری فوج تو پیاس سے ہی ختم ہو جائے گی، لہٰذا ہمیں پانی کے قریب رہنا چاہیے۔ تو سمجھا ٹھیک ہے، چلو ہاں۔ اس کے بعد ایک اور وہاں پر واقعہ پیش آیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دیکھا کہ ابو سفیان کا قافلہ تو نکل گیا، اور یہ سامنے فوج تو ابو جہل کے آگے کھڑی ہوئی ہے، اور ان کی بڑی تعداد ہے، 1000 لوگ ہیں یہ، اور بڑے اسلحے، بڑی تیاری سے آئے ہوئے ہیں یہ لوگ، اور یہ بات صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم کو پتہ چلی۔ تو صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے کیا کیا؟ وہ بالکل حیرت میں پڑ گئے، اور وہ کہنے لگے کہ آپ نے تو ہم سے یہ بتایا ہی نہیں تھا کہ وہ مقابلہ وہاں جنگ کا ہوگا، اگر جنگ والا معاملہ ہوتا تو ہم اس کی تیاری کر کے اس لحاظ سے آتے، ہمیں تو اندازہ بھی نہیں تھا، ہم تو سمجھے تھے وہ قافلہ آ رہا ہے اور ابو سفیان کے قافلے کو ہم چل کے گھیر لیں گے، اور قافلے میں کتنے لوگ ہوتے ہی ہیں، ہمارا قبضہ ہو جائے گا، ہم تو یہ سمجھ رہے تھے۔ تو اب یہ خطرناک آزمائش کا موقع تھا مسلمانوں کے لیے۔ اللہ تعالیٰ کو کچھ اور منظور تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اس بات کا تذکرہ اس سورت کے پہلے صفحے میں کیا، دیکھیے، کہا وَإِذْ يَعِدُكُمُ اللَّهُ إِحْدَى الطَّائِفَتَيْنِ، اور اس وقت کا آپ ذکر کیجئے جب کہ اللہ تعالیٰ تم سے وعدہ اللہ تعالیٰ کر رہا تھا دو طائفہ، یعنی دو فرقے، ایک تو وہ قافلہ جو ابو سفیان والا ہے، اور دوسرا وہ فرقہ جو ابو جہل کے ساتھ جنگ کے لیے آیا۔ کہا تھا دو میں سے ایک کا وعدہ ہے کہ میں تمہاری مدد کروں گا اور تمہیں میں غلبہ دوں گا، یہ وعدہ اللہ تعالیٰ نے کیا۔ انہا لکم، کی وہ تمہارے لیے، وتودون، اور تم کیا چاہتے تھے، ان غیر ذات الشوکتی تکون لکم، اور تم یہ چاہتے تھے کہ وہ قافلہ ہمارے ہاتھ لگے جو کانٹے والا نہیں ہے۔ ایک کانٹے کا مقابلہ ہے، دیکھیے، مشکلات جس میں جنگ اور خون بہانا پڑے اور مقابلہ ہوگا، تم یہ نہیں چاہ رہے تھے، کیونکہ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ کو اندازہ ہی نہیں تھا۔ نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا اور مشورہ کیا، جیسے آپ مشورہ کیا کرتے تھے، آپ ان کو حکم دے سکتے تھے، لیکن آپ نے مشورہ کیا تاکہ وہ اپنی رضامندی کے ساتھ محبت اور اخلاص سے دشمن کے مقابلے کے لیے تیار ہو جائیں۔ آپ نے کہا دیکھو، اللہ تعالیٰ نے مجھ سے وعدہ کیا ہے
کہ میں تمہیں دونوں میں سے، یعنی دونوں قافلے ہیں، ایک جنگ والا قافلہ اور ایک تجارت کا قافلہ، دونوں میں سے ایک تو میں تمہارے حوالے کر دوں گا اور تمہیں میں غلبہ دوں گا، تمہیں فتح دوں گا. تو یہ وعدہ تو برحق ہے اللہ تعالیٰ کا. اور تجارت کا قافلہ نکل چکا ہے، اب باقی بچا ہی ایک ہی قافلہ. اب بتاؤ کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے. تو آپ نے مشورہ کیا، صحابہ کرام رضی اللہ عنہ تیار ہو گئے. انہوں نے کہا کہ ہمیں اندازہ تو یقیناً نہیں تھا، لیکن اللہ نے وعدہ کیا ہے، اس کا حکم ہے، اور ہم اس کے حکم پر راضی ہیں، تیار ہیں. اس موقع پر انصار کی تعداد زیادہ تھی اور مہاجرین کی تعداد کم تھی. تو آپ نے کہا لوگوں مجھے مشورہ دو کہ میں کیا کروں، کیا فیصلہ لوں. تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے کہا ہم آپ کے ساتھ ہیں، آپ جو کہیں گے ہم آپ کے حکم میں قربان ہوں گے. عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ بات کہی، مقداد ابن عمر نے یہ بات کہی. اس کے بعد پھر آپ کہتے رہے اشیروا علی ایھا الناس، اے لوگو مجھے مشورہ دو، بتاؤ میں کیا کروں، کیا فیصلہ میں لوں. جب اس بات کو آپ نے بار بار کہا تو انصار کے لوگ سمجھ گئے کہ جو ہے آپ ہمیں مراد لے رہے ہیں، کیونکہ مہاجرین تو آپ کو کہہ چکے، پھر آپ نے کہا مشورہ دو مجھے لوگوں، اس لیے کہ انصار کی تعداد زیادہ تھی. تو آپ انصار کو مراد لے رہے تھے. کیوں؟ کیونکہ انصار سے مکے میں جو بیعت عقبہ اولا اور ثانیہ ہوئی تھی نا، خاص طور سے عقبہ ثانیہ والی بیعت، اس بیعت میں یہ بات انصار کے ساتھ ہوئی تھی کہ جب میں تمہارے شہر کی طرف ہجرت کر کے آؤں گا تو تم میرا ساتھ دو گے، میرا دفاع کرو گے. دیکھیے ظاہری اسباب کی بات ہے یہ، اللہ تعالیٰ مدد کرنے پہ قادر ہے بغیر کسی وسیلے کے، لیکن رب نے کہا نہیں یہ وسیلہ ہے، وسیلہ اختیار کرو. تو آپ نے ان سے عہد و پیمان لیا تھا انصار سے کہ تم میرا دفاع کرو گے اس طرح جیسے تم اپنے اہل و عیال بیوی بچوں کا دفاع کرتے ہو جان دے کر کے. صحابہ نے کہا، انصار نے کہا بالکل اللہ کے رسول، لائیے ہاتھ بڑھائیے، ہم بیعت کرتے ہیں آپ کے ہاتھ پر. لیکن یہ بیعت کی گئی تھی کہاں دفاع کرنے کے لیے؟ جبکہ آپ مدینہ میں رہیں گے ہمارے شہر میں تب، اور بدر کہاں ہے؟ مدینہ سے باہر ہے. تو نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کے ذہن میں یہ بات آئی کہ شاید انصار یہ سمجھ رہے ہوں کہ ہمارے اوپر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کرنا اور اسلام کا دفاع کرنا مدینہ کے باہر فرض نہیں ہوتا ہے، واجب نہیں ہے. اس لیے آپ نے ان کو وہ عہد یاد دلایا اور آپ ان سے مشورہ لیا کہ تم لوگ یہاں ذمہ داری سے مقابلے کے لیے اترو گے، کھڑے ہو گے یا نہیں ہوگے یہ بتاؤ مجھ کو. تو اس موقع پر سعد بن معاذ رضی اللہ تعالی عنہ کھڑے ہوئے. وہ جو کنویں والی بات بتائی تھی نا، چشمے پہ اترنے والی، وہ حباب بن منذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، وہ بھی انصاری صحابی ہیں. تو بہرحال سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ کھڑے ہوئے اور انہوں نے کہا واللہ لکأنک یا رسول اللہ تریدنا، کہنے لگے اللہ کی قسم لگتا ہے اللہ کے رسول آپ کی مراد ہم لوگ ہیں. آپ نے کہا یقیناً. سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ جو بات کہی آپ الفاظ سنیے. انہوں نے کہا انی لاقول عن الانصار، کہ اللہ کے رسول میں انصار کی طرف سے یہ بات کہہ رہا ہوں، میری اپنی بات نہیں ہے یہ، کیونکہ وہ اپنے سردار تھے، اپنے قبیلے میں سردار تھے سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ، اور دوسرے سردار تھے حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ. تو سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ نے بات کہی کہ سل حبل من شئت وقت حبل من شئت، کہ آپ جس سے چاہیں تعلقات استوار کریں اور جس سے چاہیں اس کی رسی کو کاٹ دیں، جس سے دوستی ختم کر دیں، جس سے کے ساتھ آپ جو فیصلہ کرنا چاہیں ہم آپ کے پیچھے ہیں. وخذ من اموالنا ما شئت، اور ہمارے اموال میں جو کچھ آپ لینا چاہیں وہ آپ لیجئے. وما اخذت منا كان احب الینا مما ترک، وما اخذت منا، اور ہم سے جو مال آپ لے لیں گے
وہ ہمیں زیادہ محبوب ہوگا اس مال سے جو ہمارے پاس آپ چھوڑ دیں گے. یعنی جس مال کی آپ کو ضرورت ہو اسلام کے دفاع کے لیے، اسلام کے غلبے کے لیے، توحید کی اشاعت کے لیے، آپ اسے لیجئے. ہمیں خوشی ہے کہ آپ نے اسے قبول کیا، ہمارے لیے فخر کی بات ہے کہ آپ نے قبول کیا اس مال. یہ انہوں نے کہا. اس کے بعد وما امرتنا فیہ من امر فامرنا فیہ تبع لامرک، اور آپ ہمیں جس بات کا بھی حکم دیں گے تو آپ کے ہر حکم کے پیچھے اور تابع ہمارا فیصلہ ہوگا. ہمارا فیصلہ آپ کے فیصلے کے تابع ہے. آپ کہیے اس سے دوستی کرو تو دوستی کریں گے، اس سے دشمنی کرو تو ہم دشمنی کریں گے، آپ کہیں گے جنگ کرو تو ہم جنگ کریں گے. اور اس کے بعد کہا فمض یا رسول اللہ لما ارد، اے اللہ کے رسول آپ جس بات کا ارادہ کرتے ہیں آپ اس کی طرف قدم بڑھائیے. جنگ کا ارادہ کر رہے ہیں نا، جنگ ہونی چاہیے، اب ہم مقابلہ کریں گے، آپ بالکل مقابلہ کیجئے. فنحن معک، ہم آپ کے ساتھ ہیں یقیناً. فوالذی بعثک بالحق، اس ذات کی قسم جس نے آپ کو حق کا پیغام دے کر بھیجا ہے. لو استعرضت بنا هذا البحر لخذناه معك، بدر کے قریب سمندر پڑتا ہے، قریب ہے بدر سے، اور اس کا ساحل ہے، وہاں ساحلی ایک شہر ہے، اس کا نام ہے ینبع، تو قریب ہے وہاں. کہا اگر آپ ہمیں کہیں گے کہ اس سمندر میں لے کر کے چلنا ہے، سمندر میں داخل ہونے کے لیے کہیں گے تو ہم سمندر میں کود کر چھلانگ لگا دیں گے اللہ کے رسول. اور ما تخلف منا احد، ہم میں سے کوئی بھی پیچھے نہیں ہٹے گا. اور اس کے بعد وما نکرہ ان نلقى عدونا غدا، اور ہمیں یہ بات ناپسند نہیں ہے کہ کل ہماری ملاقات دشمن سے میدان کارزار میں ہو جائے، بلکہ انا لصبر عند الحرب، جنگ میں ہم صبر کرنے والے لوگ ہیں، ہم تو بہادر لوگ ہیں، جنگ ہماری آزمائی ہوئی ہے. صدق عند اللقاء، دشمن سے مقابلے کے موقع پر ہم ثابت قدم رہتے ہیں، یہ تو ہماری پہچان ہے. آپ بالکل بے فکر رہیے. وَلَعَلَّ اللَّهَ يُرِيكَ مِنَّا مَا تَقِرُّ بِهِ عَيْنُكَ، اور اللہ تعالیٰ آپ کو ایسا منظر دکھائے گا انشاءاللہ جس سے آپ کی آنکھیں ٹھنڈی ہو جائے گی. جب یہ بات کہی سعد بن معاذ رضی اللہ تعالی عنہ نے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ کھل گیا، ایسے گویا کہ وہ چودھری کا چاند ہے، اتنے خوش ہوئے آپ. اس کے بعد آپ نے کہا لوگو آگے بڑھو، خوشخبری قبول کر لو، اللہ نے مجھ سے وعدہ کیا ہے کہ وہ غلبہ دے گا، وہ تمہاری مدد کرے گا، اور میں اس وقت دشمنوں کے مقام قتل کو، کہ کون کافر کس جگہ پر مارا جائے گا، کس جگہ اس کی گردن گرے گی، مجھے وہ جگہ اللہ نے دکھا دی ہے. اس کے بعد آپ نے صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم کو جگہ دکھائی، کہا یہ جگہ یہاں پہ ابو جہل قتل ہوگا، اس جگہ پہ قتل ہوگا عتبہ، یہاں پہ شیبہ، اور یہاں پہ یہ، یہاں آپ نے جس کے نام لیے تھے. صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں جنگ کے بعد ہم نے دیکھا اس کی لاش وہیں پہ گری ہوئی تھی. آپ اندازہ کیجئے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ تعالیٰ کی جو وحی اترتی، اللہ کا وعدہ آپ کے ساتھ کیسے پختہ ہوا کرتا تھا، اور حقیقت میں سورہ انفال اسی موقع سے سب نازل ہوئی. اس کے بعد پھر جنگ ہوئی، مقابلہ ہوا. اس مقابلے میں 70 قریش کے سردار کام آئے، یعنی وہ قتل ہو گئے 70، اور 70 کو قیدی بنا لیا گیا اور باقی بھاگ گئے. اور بڑی شاندار وہاں پر فتح ہوئی الحمدللہ. اللہ رب العالمین نے اس جنگ کا، غزوہ بدر کا، اور اس فتح کا نام جو رکھا ہے قرآن مجید میں، وہ نام رکھا ہے یوم الفرقان، حق اور باطل کے درمیان فرق کرنے والی، فیصلہ کر دینے والی جنگ، اس کا دن، یہ یوم الفرقان ہے، جنگ بدر.
اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ جتنے بھی قتل ہوئے ہیں کافروں کے مجرمین، ان کو بدر کے کنویں کے اندر ڈال دیا جائے، ان کو اس میں پھینک دیا گیا۔ اس کے بعد آپ نے 3 دن وہاں قیام کیا، اور تیسرے دن آپ وہاں پر گئے، اور اس کے بعد آپ نے ان لوگوں کو پکارا، کہا اے ابو جہل، اے عتبہ اور شیبہ اور فلاں، ایسے ایک ایک کا نام لے کے پکارا، امیہ بن خلف وغیرہ، کہا جو وعدہ تم سے رب نے کیا تھا وہ مل گیا تم کو پورا کہ نہیں ملا بھی؟ کیونکہ مجھ سے جو رب نے وعدہ کیا تھا وہ تو رب نے پورا کیا میرا۔ تو عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آیا، انہوں نے کہا اللہ کے رسول، یہ تو مر گئے اور ان کے جسم اب سڑ گئے، لاش بن گئی ہے، اور ان کے جسموں سے بدبو آ رہی ہے، آپ ان سے کیسے بات کر رہے ہیں؟ آپ نے فرمایا یہ تم سے زیادہ میری بات کو سننے والے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ نے میری آواز ان تک پہنچا دی، یہ مطلب ہے۔ خیر، اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینے کی طرف کوچ کیا، اور قیدیوں کو مدینہ لے کر کے آئے، ان کو مدینے میں رکھا گیا، اور یہ خبر پورے عرب کے اندر پھیل گئی۔ لیکن جب جنگ کی رات تھی اور اگلی صبح جنگ کا معاملہ شروع ہونے والا تھا، تو کیا ہوا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رات میں سو گئے۔ کون جاگ رہا تھا وہاں؟ وہاں جاگ رہے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے اس بات کو روایت کیا، کہا تمام کے تمام لوگ ہم میں سے جتنے تھے ہم سب سو گئے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم جگ رہے تھے، اور ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دعا کر رہے تھے رات بھر، اور کہہ رہے تھے کہ پروردگار، یہ چھوٹی سی ٹولی لے کے میں آیا ہوں تیرے دین کے لیے، اگر یہ ہلاک یہاں ہو گئی تو تیری عبادت زمین پہ نہیں ہوگی۔ یہ بات آپ بار بار کہہ رہے تھے، رب سے فریاد کر رہے تھے، گڑ گڑا رہے تھے پوری رات، اور کھڑے ہو کر کے آپ دعائیں کر رہے تھے، یہاں تک کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی چادر آپ کے شانہ مبارک سے زمین پہ گر گئی۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، انہوں نے وہ چادر اٹھائی اور آپ کے کندھے پہ رکھی، اور کہا اللہ کے رسول، اللہ تعالیٰ نے آپ سے جو وعدہ کیا ہے یقیناً وہ اس کو پورا کرے، اب آپ آرام کیجیے۔ اور اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ہلکی سی نیند طاری ہوئی، پھر آپ اٹھے، اور اٹھنے کے بعد باہر نکلے، صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بشارت دی، اور آپ نے کہا سَيُهْزَمُ الْجَمْعُ وَيُوَلُّونَ الدُّبُرَ، کہا کہ یہ پورا کا پورا کافروں کا لشکر شکست کھا جائے گا، اور یہ پیٹ پھیر کر کے بھاگ جائیں گے۔ اس کے بعد آپ نے مٹی لی اور کہا شاہت الوجوہ، اور یہ کہہ کر کے آپ نے مٹی جو ہے پھینکی کافروں کے لشکر کی طرف، اور وہ مٹی ان سب کے چہروں، آنکھوں، سروں کے اوپر جا کر کے گری۔ اس کے بعد وہ سب کے سب اپنی مٹی ہی صاف کرتے رہے، اپنی آنکھوں کو پوچھتے رہے کہ یہ مٹی کہاں سے آئی، مٹی کہاں سے آئی۔ اور پھر جب جنگ شروع ہوئی تو جنگ شروع ہونے کے بعد کیا ہوا؟ اللہ تعالیٰ نے کئی طرح سے، کئی اسباب سے مسلمانوں کی مدد کی۔ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کے دلوں کو مضبوط کر دی، اور کہ وہ کافروں کے مقابلے میں خوف نہیں کھائے۔ اور کیا ہوا؟ اللہ رب العالمین نے مسلمانوں کو خواب دکھایا رات میں، اور دن میں اسی کو سامنے دکھایا۔ کیسے؟ ایسے کہ مسلمانوں کو
کافروں کی تعداد کم دکھ رہی تھی نظر آنے میں، تاکہ ان میں ہمت پیدا ہو، حوصلہ ہو، ڈرے نہیں۔ کافروں کی تعداد کم دکھ رہی تھی، اور اس کے بعد اللہ نے 1000 فرشتے اتارے، تو فرشتے بھی مقابلے میں ساتھ ساتھ تھے مسلمانوں کے۔ اور پھر بڑی تفصیلات اس میں کہ آپ نے صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم کو ترغیب دی، جنت کی طرف آپ نے ان کو جو ہے رغبت دلائی، جنت کے آپ نے فضائل بیان کی اور کہا قوموا الی جنت عرضها السماوات والارض، اے میرے صحابہ اس جنت کی طرف آگے بڑھو جس کی چوڑائی آسمان و زمین کے برابر۔ وہاں پہ حضرت عمیر ابن حمام رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، ان کے ہاتھ میں کچھ کھجوریں تھیں، وہ ان کو کھا رہے تھے، تو انہوں نے کہا اللہ کے رسول آپ جس جنت کی بات بتا رہے ہیں وہ دنیا سے مرنے کے ہمیں فوراً بعد مل جائے گی؟ کہا بالکل۔ تو وہ کہنے لگے کہ یہ تو پھر بڑی لمبی زندگی کہ میں کھجور کھاؤں اور یہ ختم کروں، فارغ ہوں، تب میں جنگ میں شامل ہوں۔ انہوں نے اپنے ہاتھ سے کھجور کی وہ تھیلی اٹھائی اور اس کو زمین پہ رکھا اور میدان کے اندر کود گئے اور پھر شہید ہو گئے۔ تو بہرحال اللہ رب العالمین نے شاندار فتح عطا کی مسلمانوں کو، اور مسلمان پھر وہاں سے واپس آئے مدینہ، اور پورے عرب کے اندر اس جنگ کی خبر پھیل گئی، اور مدینہ میں جو بہت سے لوگ ایمان نہیں لے آئے تھے، بہت سے لوگ ایمان بھی لے آئے، بہت سے منافقین ایمان لائے اور بہت سے مشرکین ایمان لے آئے، یعنی کچھ ان میں سچے اور کچھ لوگوں نے جان بوجھ کر کے کلمہ پڑھ لیا بظاہر۔ یہ ہے اس جنگ کا پس منظر۔ اس کے بعد فدیے کے احکام اور یہ سب بھی ہوا، جو انشاءاللہ کچھ تفصیل یا اس کی کچھ جو ہے اس کی تفصیل ہو سکتا ہے کہ آگے آئے۔ اب آتے ہیں اس سورت کے اندر جو بنیادی اور مرکزی مضمون ہے اس کو پہلے میں بتا دیتا ہوں۔ اس کا مرکزی مضمون اس سورت کا کیا ہے؟ مرکزی مضمون اس سورت کا یہ ہے کہ مسلمانوں کی توجہ اللہ تعالی کی طرف کروانا، آخرت سے ان کے دلوں کو جوڑنا، اور جو اس توجہ سے اپنے آپ کو الگ کرے اس پر اللہ تعالی کی طرف سے عتاب کیا گیا، اور بتایا گیا کہ تم سچے ایمان والے ہوگے تو اللہ تعالیٰ تمہاری ہمیشہ مدد کرے گا، تمہارے اندر کمی کوتاہی اور لاپرواہی نہیں آنی چاہیے۔ یہ بنیادی طور پر اللہ تعالیٰ نے اس بات کو بتایا، اور کب یہ بھی بتایا کہ جنگ میں اللہ فتح جو دیتا ہے کن بنیادوں پہ دیتا ہے مسلمانوں، اس لیے صرف نہیں دیتا کہ وہ مسلمان ہیں تو ہمیشہ وہ جنگ جیتیں گے، نہیں، مسلمان ہو، اللہ تعالیٰ کی اطاعت کریں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کریں، اور شریعت کے جو احکام ان کو بتائے جا رہے ہیں ان احکامات کی وہ پابندی کریں گے، تب اللہ تعالیٰ کی مدد آئے گی ان کے اوپر، اور آپس میں فرقے بندی، اختلاف و انتشار نہیں پھیلائیں گے، اتحاد کے ساتھ رہیں گے۔ لیکن کیا شرک پر اتحاد، قبر پرستی پہ اتفاق، بدعت اور خرافات پر، معاصی اور جرائم پر اتفاق نہیں، اس پر کبھی بھی قیامت تک کسی اللہ کی مدد کسی کے ساتھ کسی کے پاس بھی نہیں آئے گی، یہ بتایا گیا۔ اور غنیمت کے احکام بھی بیان کیے گئے کہ غنیمت کی تقسیم کیسے ہوگی، اور پھر اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا کہ مسلمانوں کو جنگ میں کن قواعد اور احکام کی پابندی کرنی، جنگی قوانین اس صورت میں اتارے، پھر قیدیوں کے ساتھ کس طرح کا سلوک کرنا ہے، اس کے بعد پھر مہاجرین اور انصار کے فضائل اللہ تعالیٰ نے بیان کیے، اور بتایا کہ مومنوں کا آپس میں محبت سے رہنا ضروری۔ تو شروع میں اللہ نے کیا بتایا؟ شروع میں مال غنیمت والی بات بتائی، اس کے بعد کہا کہ مومنین کون ہیں جن کی مدد کا وعدہ میں کرتا ہوں، اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم، مومنین تو حقیقت میں وہ ہیں کہ جب اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے تو ان کے دل کانپنے لگتے ہیں،
دل ان کے دہل جاتے ہیں، اللہ کی خشیت اور خوف سے وہ کانپتے ہیں، اور جب اس کی آیتوں کی تلاوت کی جاتی ہے تو ان کے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے، اور وہ رب العالمین پہ توکل کرتے ہیں، اور وہ نمازوں کی پابندی کرتے ہیں، اور وہ اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں۔ اولئک هم المؤمنون حقا، یہی لوگ سچے مومن ہیں، اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے۔ اب ہر انسان جو اپنے آپ کو مومن کہتا ہے اور سمجھتا ہے، یہ معیار ہے، اس معیار پر وہ اپنے آپ کو تول لے، اور بتایا کہ انہی لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ کے ہاں بہت بڑے اور اونچے مقامات اور درجات ہیں، اور انہی سے رب کے یہاں مغفرت کا اور کشادہ رزق کا وعدہ ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے مدینہ سے بدر کے میدان کی طرف اور ایمان والوں کو بھیجا، کہ وہ کس مناسبت سے گئے، اور پھر وہ تجارتی قافلہ نکل گیا اور جنگی قافلہ سامنے آ گیا، اور پھر ان کی آپس میں جنگ ہوئی۔ کیوں؟ تاکہ اللہ تعالیٰ حق کو اپنے کلمات کے ذریعے غالب کر دے اور باطل کو پسپا کر دے۔ تو حق کے غلبے اور اعلان کے لیے اور باطل کی پسپائی کے لیے جنگ بدر پیش آ گئی۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو سکھایا کہ جب تم اپنے رب کو پکار رہے تھے، فریاد کر رہے تھے، اور سکھایا تو رب نے کہا کہ تم نے سیکھ لیا نا کہ تم رب کو پکار رہے تھے، تو ہمیشہ اسی طرح پکارو گے، مجھ سے مدد مانگو گے۔ کسی پیر، ولی، فقیر، قبر میں گڑے ہوئے کسی مردے اور سڑی ہوئی لاش، لا لا لا، ان سے کوئی مدد نہیں۔ استستغیثون ربکم، اپنے رب سے تم مدد مانگ رہے تھے۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے استغاثہ کیا تھا نا، اور صحابہ رضی اللہ عنہ آپ کے پیچھے تھے، اس استغاثے کا فریاد طلبی کا ذکر ہے، اور یہ بتایا جا رہا ہے رب ہی سے فریاد طلب کرنا ہے، رب ہی سے سوال کرنا ہے، اسی سے بھیک مانگنا ہے، اسی کے آگے گر گڑانا ہے، رونا ہے، التجا کرنا ہے، درخواست کرنی۔ تو کیا ہوگا؟ فاستجاب لکم، رب نے قبول کر لی دعا، تمہاری فریاد اس نے قبول کر لی، اور یہ پیغام ہے کہ آئندہ بھی کرے گا، لیکن توحید پر اسی طرح ثابت قدم رہ کے پکارو گے تب۔ فریاد کیسے قبول کی؟ کہا انی ممدکم بألف من الملائکۃ مردفین، وحی نازل کی اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر کہ میں تمہاری مدد کروں گا 1000 فرشتوں کو اتار کر، اور یہ بھی بتا دیا فرشتوں کو تو میں اتار رہا ہوں تمہارے حوصلے کی بلندی کے لیے، غلبہ دینا، فتح دینا، یہ تو رب کی قدرت میں ہے، فرشتوں کے ہاتھ میں نہیں ہے یہ۔ لہٰذا تم اپنا دل رب سے جوڑو، رب سے لگاؤ، اس سے مانگو، فرشتوں سے نہیں مانگو گے۔ نہ فرشتوں سے تم امید لگاؤ گے کہ فرشتے آئیں گے تو ہم یہ نیک کام کریں گے، اور فرشتے نہیں آئیں گے تو ہم ہاتھ پہ ہاتھ دھرے بیٹھے رہیں گے، یہ نہیں ہے۔ اللہ کی شریعت پہ عمل کرنا ہے اور رب کو پکارتے رہنا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو طاقت کے لیے، ان کو میدان جنگ میں ان میں حوصلہ پیدا ہو، اس کے لیے ان پر ہلکی سی غنودگی بھی طاری کر دی، اس سے ان کو بڑی طاقت مل گئی۔ اور جب فرشتے آئے تو مسلمانوں کے دلوں میں الہام کیا کہ اب تم مقابلہ کرو، جو بھی تمہارے مقابلے پہ کھڑا ہو اس کی گردنیں اتارتے رہو، اور اس طرح بہت سے کافروں کو کیا ہوا؟ جہنم رسید کیا گیا۔ اس کے بعد اللہ نے ایمان والوں کو بتایا کہ جنگ کرنے کے بھی آداب ہیں، جب تم جنگ میں جاؤ گے، مقابلے پہ رہو گے، تو تم پیٹھ دکھا کے نہیں بھاگنا، اور جو پیٹھ دکھا کے بھاگے گا جان لو اس کا انجام بہت تباہ کن ہوگا۔ ہاں، اگر کوئی جنگ میں پیترے بازی ہوتی ہے، اب اپنی کی کوئی ٹولی اس کی طرف آدمی جا رہا ہے، یا دشمن کو چکما دینے کے لیے دائیں بائیں کر رہا ہے، یہ اس میں شامل نہیں بتایا، لیکن جو باقاعدہ مسلمانوں کے لشکر کو دھوکہ دینے کے لیے بھاگنا چاہے، کہا اس کا ٹھکانہ تو جہنم ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا ہے کہ اے مسلمانوں، اگر تم یہ سمجھ رہے ہو نا کہ تم نے جنگ بدر میں فتح حاصل کی اپنی قوت پر، اپنے بازو کی قوت پر، اگر یہ سمجھ رہے ہو تو اس غلط فہمی کو نکال دینا، کہ تمہارے دماغ میں اس سے تمہارے اندر غرور پیدا ہوگا۔
کہا فلم تقتلوہ، تم نے نہیں قتل کیا ان کو، ولکن اللہ قتلہ، اللہ نے انہیں قتل کیا ہے۔ اس کے بعد کیا کہا، وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رمی، اور جو آپ نے مٹھی بھر کے مٹی پھینکی تھی نا دشمنوں کی طرف، آپ نے مٹی پھینکی ہے نا، لیکن ان کے چہروں پر، ان کے سروں اور ان کی آنکھوں تک پہنچایا کس نے؟ اللہ کہہ رہا میں نے پہنچایا۔ تو اپنی تمام توجہ رب کے ساتھ، شکر اور تعریف رب کی، یہ تمہیں کرنا ہے، یہ کچھ بتایا جا رہا ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کو سکھایا، کہا اے ایمان والو اطیعوا اللہ ورسولہ ولا تولوا عنہ وانتم تسمعون، ہمیشہ اپنی زندگی کا ایک مقصود بنا لو کہ اللہ کی اطاعت اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت ہم ہمیشہ کریں گے اور ہر حال میں کریں گے، ہمیں پسند ہو یا ناپسند ہو۔ اس کے بعد بتایا کہ تم لوگ یہ لازماً کرو، یہ تمہارے ایمان کا تقاضا ہے، اور جو ایسا نہیں کرے گا اس کے لیے بتایا جانوروں کی مثال ہے۔ اور کیا کہا، بدترین جانور وہ ہیں جو الصم البکم الذین لا یعقلون، جو گونگے اور بہرے ہوں اور بات نہ سمجھے، یعنی باتیں سمجھائی جا رہی ہیں، وہی اتر رہی ہے، قرآن کی آیتیں تلاوت کی جا رہی ہیں، اور اس کے بعد مسلمان سننے سمجھنے غور کرنے پہ تیار نہیں ہے، تو عمل کب کرے گا؟ لہٰذا کہا اس طرح مت بنو، بلکہ اپنے اندر وہ جذبہ لے کر کے آؤ کہ استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم، جب بھی تمہیں اللہ پکارے یا اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پکارے تو تم ان کی پکار پہ لبیک کہو، قبول کرو ان کے پیغام کو، اور اس فتنے سے بچ کے رہو جو صرف تمہارے درمیان گناہ کرنے والوں کو نہیں پکڑے گا بلکہ ان کو بھی پکڑ لے گا، یہ عذاب ان کو بھی جو گناہ میں مبتلا نہیں ہوں گے۔ کون لوگ؟ جو جرائم کو دیکھیں اور خاموش رہ گئے، مجھے مطلب نہیں، فلاں آدمی بدماشی کر رہا ہے کرنے دو، یعنی جب تم امر بالمعروف اور نہی عن المنکر چھوڑ دو گے نا تو جان لو کہ اللہ تعالیٰ کا عذاب بھی آ سکتا ہے تمہارے اوپر۔ اس کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے کیا ہے کہ ظالموں کا تمہیں ساتھ بھی نہیں دینا ہے اور ظالموں کے اوپر نکیر بھی کرنی ہے، اور یاد دلایا کہ بدر کے موقع پر تم کتنے کم تھے، 313 تھے، پھر بھی دیکھو رب نے تمہاری مدد کی، تمہیں غلبہ دیا۔ معلوم یہ ہوا کہ غلبہ دینا اللہ کے ہاتھ میں ہے، اللہ کی قدرت میں ہے، انسانوں کے بس میں نہیں ہے۔ لہٰذا تیاری تم ضرور کرو گے، مادی تیاری اور اس سے پہلے ایمانی اور معنوی تیاری، عقیدے کی پختگی اور مضبوطی، شرک اور بدعت کو معاشرے سے ختم کرنے کا علاج، یہ سب کرو گے، اور مادی تیاری، جنگی تیاری وہ بھی کرو گے، اس کا تذکرہ آگے آ رہا ہے انشاءاللہ۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اے ایمان والو امانت دار بنو، خیانت نہ اللہ کی کرو، اس کے احکامات کی، یعنی نہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات میں خیانت کرو، اور نہ وہ امانتیں، وہ ذمہ داریاں جو تمہیں دی جاتی ہیں ان میں بھی کبھی خیانت مت کرو۔ اور خیانت میں آدمی واقع کیسے ہوتا ہے؟ خیانت میں واقع ہوتا ہے مال کی محبت میں اور اولاد کی محبت میں۔ اللہ نے کیا کہا، یہ جان لو کہ تمہارے مال اور تمہاری اولاد فتنہ اور آزمائش ہے، اجر عظیم تو اللہ کے پاس ہے، لہذا اولاد کے لیے یا جاہ منزلت کے لیے، اموال جمع کرنے کے لیے خائن مت بن جاؤ، یہ بتایا گیا۔ اور کہا اگر تم واقعتاً متقی بن کے جیو گے تو اللہ تعالیٰ تمہارے لیے کیا کرے گا، ان تتقوا اللہ یجعل لکم فرقانا، تمہارے لیے ایک فرقان بنا دے گا، وہ یعنی تمہیں اللہ توفیق دے گا ایسی باتوں کی جن کے ذریعے تم جان جاؤ گے حق کیا ہے، باطل کیا ہے، سنت کیا ہے، بدعت کیا ہے، تمہیں ایک میزان دے دے گا، تمہیں ترازو دے دے گا، تم پر الہام کرے گا حق اور باطل کو پرکھنے کا ترازو، پیمانہ، یہ تمہیں دے گا، اور تمہارے گناہوں کی مغفرت بھی کرے گا، تمہارے درجات بھی بلند کرے گا۔ اس کے بعد اللہ نے ذکر کیا ہے کہ یہ قریش کے لوگ، انہوں نے تو آپ کے قتل کی سازش کی، آپ کو چاہ رہے تھے کہ یہ قیدی بنائیں، بیڑیاں جکڑ دیں، اور یا تو آپ کو شہر سے نکال دیں، یہ سب کر رہے تھے نا، لیکن دیکھیے رب نے آپ کو بچایا۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم
تو اللہ نے یہ یاد دلایا ہے اور صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ احسان کیا ہے کہ تم لوگ شکر ادا کرو میرا. اور اس کے بعد قریش کے لوگوں کی بدماشی بتائی کہ قریش کے جو کافر ہیں وہ لوگ کہتے ہیں کہ ارے یہ جب دیکھو محمد صاحب ایک ایک نئی نئی آیت اور سورت پڑھ کے سناتے رہتے ہیں اور کہتے ہیں دیکھو نیا کلام آیا ہے, کلام جدید. جسے شاعر وغیرہ جو ہے نا کلام پیش کرتے ہیں مشاعروں وغیرہ میں تو کہتے ہیں بالکل بالکل نیا کلام ہے. اور آج کل اس پر چل گیا ہے یوٹیوب اور جو میڈیا ہے نا اس پہ بھی لوگ تقریریں یا کوئی مضمون لکھ کے بھیجتے ہیں تو کہتے ہیں بالکل نئی تحقیق پیش کر رہا ہوں تاکہ لوگ لپک کر کے آئیں اور اس تحقیق پر اپنی جان جو ہے قربان کر دیں. تو قریش اسی طرح کہتے تھے نبی اکرم علیہ السلام ابو جہل وغیرہ کہتے تھے یہ کیا ہر دن نیا نیا کلام پیش کرتے رہتے ہو, ہم جب چاہیں ہم بھی آپ کی طرح تقریر کر سکتے ہیں, قرآن لکھ سکتے ہیں, کتاب لکھ سکتے ہیں, اور ہم تو یہ کر دیں اور ہم تو وہ کر دیں. آپ تو ہمیں پرانے لوگوں کی جو ہے وہ ان کے واقعات پرانے لوگوں کے واقعات سناتے رہتے ہیں. قوم عاد کو یہ ہوا, قوم نوح, قوم سمود, اور یہ آپ تو یہ سناتے ہم بھی سنا دیں گے. یہ قریش کہتے تھے بدماشی سے. تو ان سے کہا گیا تھا نا کہ لے آؤ اس جیسے قرآن. نہیں لا سکتے نا, ارے 10 سورت لے آؤ بھائی, 10 نہیں لا سکتے, ایک سورت لے آؤ چھوٹی سی انا اعطیناک کل کوثر 3 آیتوں مشتمل, کیوں نہیں لے کے آ پاتے؟ نہیں لے کے آئے کیونکہ لا نہیں سکے. اللہ نے ان کو عاجز کر دیا, لیکن تکبر تھا جس کی وجہ سے وہ ایمان نہیں لے آئے. اور ابو جہل تو کہنے لگا جب میدان بدر میں آیا اور کہتا کہ اے اللہ یہ جو محمد کا دعویٰ ہے, یہ جو کہہ رہے ہیں کہ میں اللہ کی طرف سے آیا ہوں اور یہ پیغام ہے اور اسلام برحق ہے اور ہم جو بت پوج رہے ہیں وہ سب غلط ہے, اگر ایسا ہے تو ہم تو تجھ سے سوال کرتے ہیں کہ ہم پر پتھروں کی بارش کر کے ہم کو تو عذاب سے ہلاک کر دے. اس مجرم نے یہ دعا نہیں کی کہ اللہ اگر یہ حق ہے تو ہمیں اس کی توفیق عطا فرما, قبول کرنے کی توفیق دے. نہیں, کہتا ہے ہمیں آسمان سے عذاب نازل کر کے تباہ کر دے. یہ بات کہی جب مکے میں وہ تھا تب, اور جب بدر کے میدان میں آیا تو وہاں اس نے یہ بات کہی. اللہ تعالیٰ نے جواب میں کیا اتارا, کہا اللہ تعالیٰ کا فیصلہ ہے کہ جب تک آپ کافروں کے بیچ میں رہیں گے اللہ ان پر عذاب نہیں اتارے گا. اور اللہ اس موقع پر بھی عذاب نہیں اتارتا جبکہ وہاں لوگ استغفار کرنے والے رہے, اللہ کو پکارنے, کلمہ پڑھنے والے اور استغفار کرنے والے. پچھلی قوموں میں جب عذاب آیا تو اللہ نے کیا کیا تھا, انبیاء علیہ السلام کو پہلے وہ وحی کرتا کہ تم کل یہاں سے نکل جاؤ گے, تمام ایمان لانے والوں کو لے کر تم یہاں سے چلے جاؤ, باہر جاؤ. جب انبیاء علیہ السلام اور ایمان والے نکل کے چلے جاتے پھر عذاب اترتا. تو یہاں حقیقت میں اللہ کی طرف سے یہ پیغام ڈراوے کا دیا جا رہا ہے قریش کے لوگوں کو کہ دیکھو جب تک نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکے میں تھے نا تب تک تو عذاب میں تم کو نہیں دیتا, لیکن اب وہ ہجرت کر کے جا چکے ہیں, میرا عذاب کبھی بھی آ سکتا ہے تمہارے اوپر, کیونکہ میں نے وعدہ کیا ہے کہ نبی کے موجود رہتے ہوئے ان کی موجودگی میں عذاب نہیں دوں گا قوم. یہ بتایا اللہ تعالیٰ نے. اور یہاں پر اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے کیا کیا ہے, سورہ اعراف میں بتایا تھا پچھلی قوموں پر عذاب کیسے کیسے آیا, اور وہ ہجرت سے پہلے وہ اتری ہے. سورہ اعراف بتایا آپ سے, اعراف اور انعام دونوں, ہجرت کے بعد انفال اتری. دونوں صورتوں کی مناسبت یہ ہے کہ اعراف میں انفال میں قریش کے لوگوں کو عذاب کی دھمکی دی جا رہی تھی, اور جب مدینہ آ گئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو قریش پر عذاب اتار دیا گیا. جنگ بدر کی صورت میں مسلمانوں کے ہاتھوں سے اللہ تعالیٰ نے قریش کے مجرموں کو عذاب دے کر کے ہلاک کیا. تو جو وعدہ اور دھمکی ان کو دی گئی تھی سورہ اعراف اور انفال میں ہجرت سے پہلے, ہجرت کے بعد وہ وعدہ پورا کر دیا گیا. یہ بھی ایک مناسبت ہے سورہ انفال اور اعراف اور انعام کے بیچ میں. دیکھیے اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے قریش کے لوگوں کے بارے میں بتایا, کہا یہ لوگ کہتے ہیں کہ ہم حرم کے خادم ہیں, ہم پانی پلاتے ہیں حاجیوں کو, ہم بڑی خدمت کرتے ہیں, اور ہم تو یہ اور ہم تو وہ ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے لوگوں کو کہا ان لوگوں کو, کہا یہ تو مسجد آنے والوں کو روکتے ہیں, حج کرنے سے روک رہے ہیں, طواف سے روک رہے ہیں, ٹیکس وصول کر رہے ہیں, اور یہ فلاں بدماشی کرتے ہیں, یہ کرتے ہیں, اور خود بھی جو عبادت کرتے ہیں وہ کوئی عبادت کوئی نماز تھوڑی پڑھتے ہیں یہ قریش کے کافر. کہا یہ کفار آ کے سیٹی بجاتے ہیں, یہاں پر کعبہ کے پاس کھڑے ہو کے سیٹیاں بجایا کرتے تھے.
اور کہتے تھے یہ ہے نماز، سیٹی بجانا۔ اس کے بعد اللہ نے کہا اب تم دیکھو، ابھی عذاب اترا ہے نا، یہ جنگ بدر میں نا، ابھی آنے والے عذاب ان کی لمبی لسٹ ہے، ایمان اگر نہیں لاؤ گے تو جان لو بڑی تباہی آئے گی تمہارے اوپر۔ اس طرح قریش کے لوگوں کو دھمکی دی جا رہی اور بتایا گیا کہ تم اپنے اموال کو اسلام کو ختم کرنے کے لیے خرچ کر رہے ہو نا، بچو، ڈر جاؤ، اور جنگ بدر سے عبرت پکڑ لو، آئندہ کے لیے مقابلے میں مت آنا۔ اللہ کے کلمے کو، اللہ کے پیغام کو، اس کی توحید کو، تم اس کے چراغ کو بجھانے کے بارے میں مت سوچو، مت پلاننگ کرو، ورنہ اللہ تعالیٰ تمہیں مغلوب کر دے گا۔ پھر دھمکی دی گئی ان کو اور کہا یہاں تک کہ تم میں جو لوگ توبہ نہیں کریں گے میں ان کو جہنم میں لے جا کر پھر وہاں عذاب دوں گا۔ اور ایمان والوں سے کہا کہ تم لوگ جب بھی تم سے یہ مقابلہ کریں تو تم یقیناً ان سے قتال کرو۔ اور یہ قتال ان کو اللہ تعالیٰ نے شروع میں اجازت کے لیے کہا تھا، ایمان والوں کو منع کیا تھا نا پہلے کہ تم جنگ کرو گے، مکے منع کیا، کہا کف اپنے ہاتھوں کو روک رکھو۔ جب مدینہ آئے، قریش کے لوگوں نے کئی مرتبہ مدینے کے اطراف و اکناف پر حملے کروائے، بتا رہا ہوں آپ سے، یہ ساری باتیں تاریخ و سیرت میں ثابت ہیں۔ تو صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے کہا اللہ رسول ایسے ہی لوگ حملے کرتے رہیں گے اور ہم لوگ کو حکم ہے کہ ہم تو ان سے مقابلے نہ کریں، کیا کریں؟ تو اللہ نے آیت اتاری، کہا اذن للذین یقاتلون، جن لوگوں سے قتال کیا جا رہا ہے ان کو اجازت دی گئی ہے کہ وہ اپنا دفاع کریں۔ تو دیکھیے اسلام میں جہاد جو مشروع کیا گیا نا، پہلے دفاعی شکل میں کیا گیا۔ تو قریش نے آ کے حملہ کیا تھا مدینے پر، مدینے والے مکہ نہیں گئے تھے حملہ کرنے، بدر مکے میں واقع نہیں ہے، بدر، احد اور غزوہ احزاب اور خندق جس کو کہتے ہیں، یہ سب کے سب کہاں لڑی گئی؟ مدینے میں، کیونکہ مکے والے اور عرب کے تمام بت پوجنے والے سب کے سب مدینہ حملہ کرنے آئے تاکہ اسلام کو اس کے گھر میں آ کر کے ہم ختم کریں گے۔ مسلمان نہیں گئے ان سے لڑنے کے لیے، وہ یہاں پر چل کے آئے تھے۔ تو اس سے جانی کہ اسلام امن کا پیغام دیتا ہے، اسلام قتال کا پیغام نہیں دیتا ہے۔ وہ تو ایک مجبوری تھی کہ قریش نے اتار دیا تھا حملہ کرنے کی، تو ضروری تھا کہ مسلمان اپنی جانوں کا دفاع کریں، اپنی عزت و آبرو کا دفاع کریں، اس کے لیے ان کو اجازت دی گئی۔ اس کے بعد حکم آیا کہ جب بھی یہ تمہارے مقابلے پہ آئیں تم ان سے ایسے مقابلہ کرو کہ اس میں تمہاری کمزوری نہیں ثابت ہونی چاہیے، تم ایمان والے ہو، توحید والے ہو، اور تم جنت کی طرف مرو گے بھی تمہاری شہادت ہوگی، اور یہ مریں گے تو یہ جہنم رسید ہوں گے، آگ کا کندن بنیں گے یہ بتایا اللہ تعالیٰ نے۔ اور اس کے بعد بتایا کہ مال غنیمت کی جو تقسیم ہے وہ کیسے کرنی ہے۔ غنیمت کی تقسیم کا بتایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اس میں سے خمس ہوگا، اللہ کے لیے، رسول کے لیے، آپ کے قرابت داروں کے لیے، یتیموں، مسکینوں اور مسافروں کے لیے۔ کہا کہ یہ خمس پانچواں حصہ، جیسے 5 لاکھ اگر ملیں گے غنیمت کے مال میں تو 1 لاکھ اس میں سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تصرف میں ہوگا، آپ جہاں بہتر سمجھیں گے، جس کو مناسب سمجھیں گے اس 1 لاکھ کو تقسیم کریں گے، اور جو 4 لاکھ بچے گا 4 لاکھ باقی لوگوں میں جو کہ اس جنگ میں شریک ہوئے ان میں تقسیم برابر برابر کیا جائے گا۔ ایک مسئلہ اس میں گھڑ سوار اور پیدل والے کا ہے جو کبھی انشاءاللہ آپ کو آئندہ بیان کیا جائے گا، ابھی اس کی ضرورت نہیں ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا ہے کہ تم جب مقابلے کے لیے اترے میدان جنگ میں تو اللہ رب العالمین نے مشرکوں کے دلوں میں ہیبت ڈال دی، مشرکوں کے دلوں میں، اور تمہارے دلوں میں حوصلہ اور شجاعت، بہادری ڈال دی۔ تمہیں لگ رہا تھا کہ کافر کم ہے، تمہیں لگ رہا تھا، اور وہ لوگ دیکھ رہے تھے ارے مسلمانوں کی تعداد تو بہت زیادہ ہے، کافروں کو دکھ رہا تھا بہت زیادہ تعداد ہے، تو کافروں پہ رعب طاری ہو گیا۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین نے کہا جو فیصلہ میں نے لکھا ہوا تھا تقدیر میں وہ فیصلہ میں نے یوم الفرقان میں کر دیا اور اسلام کو غلبہ دے دیا۔ یہ پیغام ہے کہ اگر مسلمان توحید پر اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت پر استقامت اختیار کریں گے، دنیا کی کوئی طاقت ان کا مقابلہ نہیں کر سکتی، چاہے وہ جتنے بڑے لشکر لے کے آ جائے، کیونکہ مسلمانوں کی تعداد 313 تھی اور 1000 پہ اللہ تعالیٰ نے ان کو غلبہ عطا فرمایا۔ اور یہ تاریخ کا ایک واقعہ نہیں ہے، طالوت و جالوت والی جو جنگ ہوئی تھی اس میں بھی یہی تعداد تھی 313 کی، اس کا ذکر سورہ بقرہ میں جا چکا ہے۔ اور اس کے بعد عین جالوت کا معرکہ، اس سے پہلے قادسیہ، نہاون، اور پھر یرموک، اور پھر عین جالوت کے علاوہ بھی جو معرکہ تاتاریوں کے
حملے پر ہوا جس کی قیادت شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ تعالی اس وقت کے امیر کے ساتھ کر رہے تھے۔ مسلمانوں کی تعداد کم تھی اور بہت کمزور تھے، لیکن تاتاریوں کی تعداد بہت زیادہ تھی، پھر بھی اللہ نے مسلمانوں کو ان پر غلبہ عطا فرمایا۔ کب؟ جب کہ مسلمان دین کی طرف پلٹے اور اللہ سے لو لگاتے رہے۔ اور یہ قیامت تک کے لیے اللہ تعالیٰ کا یہ فیصلہ ہے کہ اللہ کی طرف تم پلٹو، تمہاری تعداد کم ہے یا زیادہ یہ نہیں دیکھنا ہے، تم تیاری کرو بس۔ اور اس کے بعد کہا کہ اے مسلمانوں، جب بھی تم کسی سے مقابلے کے لیے اترو تو اللہ تعالیٰ کا ذکر کثرت سے کیا کرو۔ فَاثْبُتُوا إِذَا لَقِيتُمْ فِئَةً فَاثْبُتُوا وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ۔ ثابت قدم رہو اور اللہ کو بہت زیادہ یاد کیا کرو، اللہ کی یاد سے غافل مت ہونا، یہ بتایا۔ اور اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو اور آپس میں کوئی اختلاف و انتشار مت کرو۔ اختلاف و انتشار سے کیا ہوگا؟ تمہارا دبدبہ ختم ہو جائے گا، تمہارا وزن ہلکا ہو جائے گا۔ اور اس کے بعد مشرکین کی، خاص طور سے مشرکین مکہ کی مذمت کی کہ یہ لوگ ریاکاری کے لیے، دکھاوے کے لیے، تکبر کے لیے میدان میں آئے تھے، ان کو حق کی تلاش نہیں تھی۔ اللہ نے اس لیے ان کو کیا کیا؟ شکست دی۔ مسلمانوں کے لیے پیغام ہے کہ تم جب بھی کسی مقابلے کے لیے جاؤ یا مقابلہ ہو تو ریاکاری کے لیے نہیں جاؤ، دکھاوے کے لیے نہیں خرچ کرو، نہ مقابلہ کرو، اللہ کی خوشنودی کے لیے تم کرو گے۔ اور جو لوگ ایسا نہ کریں، بتایا وہ شیطان کے نقش قدم پہ چل رہے ہیں اور ان کی موت بھی بہت برے طریقے پہ ہوتی ہے۔ فرشتے جب آتے ہیں تو ایسے ریاکار لوگوں کو جو اسلام کا مقابلہ کر رہے ہیں، وہ ان کو سزا دے کر کے پکڑتے ہیں اور ان کی جان بدتر برے طریقے پر نکالتے ہیں، ان کی، ان لوگوں کی جو اللہ کے دین کا، اس توحید کا مقابلہ کر رہے ہوں، اللہ کی توحید کو اور اس کے دین کو مٹانا چاہتے ہوں۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرعون اور فرعونیوں کے حشر کا ذکر کیا اور ان اقوام کا جنہوں نے اللہ کے دین کی مخالفت کی۔ کہا آج کوئی نام فرعون کا یا اس کی حکومت یا اس کا غلبہ یا اس کے وارثین، اس کے اولاد کوئی ہے؟ سب کو ختم کر دیا اللہ نے۔ اس لیے لوگوں کو چاہیے کہ وہ توحید کا اقرار کریں اور اس کے مطابق زندگی گزاریں۔ اور ایمان والوں کو بتایا کہ ایمان والوں، تم جنگ کی تیاری کیا کرو، وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ، جتنی تمہیں استطاعت اور قوت ہے اتنی تیاری تم کرو، اور باقی معاملہ اللہ کے ذمے، اللہ پر توکل کرو، اس پر اعتماد کرو، وہ تمہاری مدد کرے گا۔ اور اگر تمہارے دشمن تم سے صلح کرنا چاہتے ہیں تو تم بالکل ان سے صلح کرو، لیکن اگر وہ تمہیں دھوکہ دینے کے لیے کر رہے ہیں تو تم ان سے ہوشیار رہو، یہ بتایا۔ اور اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ نے احسان جتایا ہے کہ آپ بھی اللہ کا شکر ادا کیجئے کہ اللہ نے آپ کی مدد کی، آپ کو غلبہ عطا فرمایا اور مومنوں کے دلوں میں اللہ نے محبت ڈالی۔ اگر آپ پوری زمین کی دولت بھی خرچ کر دیتے تو آپ مومنوں کے دلوں میں محبت پیدا نہیں کر سکتے تھے۔ اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اور آپ کے اصحاب کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کو اللہ تعالیٰ نے ترغیب دی ہے، کہا کہ دشمن، یعنی اسلام کے دشمن، توحید کے دشمن، یہ اپنی شرارتوں سے باز نہیں آئیں گے۔ آپ یہ مت سمجھیے کہ جنگ بدر ہو گئی ہے اب بات ختم ہو گئی، اب یہ ہمیں جینے دیں گے، نہیں، یہ آپ کو ابھی جینے نہیں دیں گے۔ یہ آپ کے دین کو، توحید کو، اسلام کو ختم کرنے کے لیے آئے دن آپ پر حملے کرتے رہیں گے۔ آپ لوگ غفلت میں مت رہیے، اپنی تیاری کر کے رکھیے، ایمانی، عملی اور اس کے بعد جنگی تیاری، یہ آپ کریے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو بتایا کہ مسلمانوں، دنیا کی رغبت تمہارے دل میں نہیں ہونی چاہیے، تم آخرت کے لیے پیدا کیے گئے ہو، آخرت کی رغبت کی تیاری کرو، میں تمہیں وہاں سب کچھ دوں گا جو تمہارے تصور میں بھی نہیں ہوگا۔ اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے قیدیوں کے ساتھ حسن سلوک کی تلقین کی، اور اس کے بعد ان لوگوں کو جن کو قیدی بنایا گیا تھا ان کو بھی ایمان کی دعوت دی۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم کو کہا ہوا تھا، جتنے بھی قیدی تمہارے پاس آئے ہوئے ہیں ان سب کو اچھا کھانا کھلانا، ان کی ساری ضروریات فراہم کرنا، ان میں سے کسی کے ساتھ کوئی ظلم نہیں ہونا چاہیے، احسان کرنا قیدیوں کے ساتھ، یہ تعلیم ہے۔ اور اس کے بعد پھر ایمان والوں کو بتایا گیا کہ تم مومن ہو، تم نے ہجرت کی، تم اللہ کے راستے میں نکلے، تم اور وہ تمہارے بھائی جو انصار ہیں جنہوں نے تمہیں پناہ دی، تم لوگ آپس میں پیار محبت سے رہو، اور تم میں سے جب جس کو کسی مدد کی ضرورت ہے اس کے لیے تم آگے بڑھو اور اپنے بھائی کی ہر ممکن طاقت بھر ضرور مدد کیا کرو۔ اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے کہا اگر ان کو مدد کی ضرورت ہے مقابلے کی کہ تم ان کا ساتھ دو تو تم اپنی طاقت کے ذریعے بھی ان کا ساتھ دو گے، ان کی مدد کرو گے، کیونکہ ایمان
کی بنیاد پر ہی تمہارا آپس میں تعلق ہے، چاہے خون کا رشتہ ہو یا نہ ہو، تمہارا اصل جو رشتہ ہے وہ عقیدے اور ایمان کا رشتہ ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے ہاں رشتے جو جوڑے جاتے ہیں وہ خون پہ نہیں جوڑے جاتے، خون پہ رشتے جوڑے جاتے ہیں تو ابو لہب کبھی بھی جہنم میں نہیں جاتا، ابو جہل نہیں جاتا کبھی بھی جہنم میں، نوح علیہ الصلوۃ والسلام کا بیٹا کبھی جہنم میں نہیں جاتا، نوح علیہ الصلوۃ والسلام اور لوط علیہ الصلوۃ والسلام کی بیویاں جو ان کے گھروں کے اندر تھیں وہ جہنم میں نہیں جاتی۔ اللہ نے بتا دیا رشتے ہم خون سے نہیں جوڑتے، رشتے ہم عقیدے، توحید اور ایمان کی بنیاد پہ جوڑتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ یہ جو انصار ہیں اور یہ جو مہاجرین ہیں، کہا تمہارے رشتے تو ایمان اور توحید کی بنیاد پر ہیں، تم آپس میں بھائی بھائی ہو، آپس میں اتحاد کے ساتھ ہمیشہ رہو، تمہارے درمیان نفرتیں نہیں پیدا ہونی چاہیے، اور اگر نفرتیں آتی ہیں تو جان لو کہ وہ شیطانی چال ہے اور تمہارے دشمنوں کی چال ہے، ان چالوں سے تم ہوشیار ہو کر کے زندگی گزارو گے، اس کی تلقین کی گئی۔ اور یہ پیغام دنیا میں تمام ایمان والوں کے لیے ہے کہ ایمان والے دنیا کی کسی بھی زمین پر ہوں، وہ سب کے سب آپس میں بھائی بھائی ہیں، ایک دوسرے کے دوست ہیں، وفادار ہیں، تو ان کو ایک دوسرے کا مددگار ہونا چاہیے، نہ کہ ایک دوسرے کی ٹانگ کھینچنے والے، ایک دوسرے سے کینہ پروری کرنے والے، ایک دوسرے کو نقصان پہنچانے والے، اور آپس میں حقد و حسد اور کینہ کپٹ، جلن، عداوت، رنجشیں، کہا یہ ماحول مسلمانوں کا آپس میں نہیں ہونا چاہیے۔ اور اس کے بعد یہ سورت یہاں اللہ نے تمام کی، اس کے بعد اگلی سورت سورہ توبہ ہے جو انشاءاللہ اگلے درس میں آپ کے سامنے بیان کی جائے گی اور اس کے معنی اور مطالب کا خلاصہ بیان کیا جائے گا۔ اللہ رب العالمین سے دعا اللہ تعالی ہمیں صحیح اور پختہ ایمان عطا فرمائے، توحید خالص پر استقامت دے، اور ہمارے دلوں کے اندر اسلام، ایمان اور اہل اسلام کی بے پناہ محبت عطا فرمائے، اور ہمیں سچے دین پر اللہ رب العالمین عظیمت کے ساتھ زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔